So our main topic is microscopy, and we will discuss its introduction. Micro refers to tiny or small things, while scope refers to view or study. So microscopy is a technique in which the small particles, the small objects which are not visible with the naked eye, they are studied. So it's a study of microscopic subjects, the objects which are very small and which are not seen with the help of naked eye. Our eyes, they cannot focus on the objects nearer than 25 centimeter or 10 inches. تو وہ چیزیں جو 25 سینٹی میٹر کے قریب ہوتی ہیں ان کے اوپر ہم کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے، فوکس نہیں کر سکتے. ان کو دیکھنے کے لیے ہمیں مائکروسکوپ یا اس طرح کی ڈیوائسز کی ضرورت ہوتی ہے. دس لمیٹیشن از اوور کم بائی یوزنگ کنویکس لینس ایز اے سمپل میگنیفائر اور ایز اے مائکروسکوپ. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ان آبجیکٹ کو دیکھنے کے لیے ہم ایک میگنیفائنگ لینس یوز کر لیں، یا اگر ان کا سائز بہت چھوٹا ہے تو ہم مائکروسکوپ بھی یوز کر سکتے ہیں. تو وہ آبجیکٹس جن کا سائز جو 25 سینٹی میٹر کے قریب ہے یا 10 انچز کے قریب ہے، ان کے اوپر چونکہ فوکس کرنا پرابلم ہوتا ہے، مشکل ہوتی ہے. سو ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہم میگنیفائنگ لینس یا مائکروسکوپ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. اٹس اے ہائیلی ٹیکنیکل فیلڈ which reveal greater details of the objects which are studied through microscopy. Robert Hooke was the first scientist to use a microscope in 1665, and he published his work in his book which is named as Micrographia. So he was the first to use this technique, and he was the first to use this word cell, which we now know is the structural and functional component of organisms. So he was the first scientist to use this term in 1665, and he published his work in a book which is named as Micrographia. This led to beginning of cell biology, and this beginning of cell biology is traced to the invention of a microscope. So it was possible with the invention of microscope to study the cells of different organisms, the cells of plants, the cells of animals, and in this way it led to this branch of biology which was named as cell biology. It became possible for the scientist to examine enlarged images of the cells and analyze their structures and functions, of different cell organelles. Most images which are produced by microscopes, they are either recorded electronically by using digital cameras and by using digital image acquisition softwares. So ہم ان کو ظاہر ہے الیکٹرانکلی بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح ڈیجیٹل امیج ایکوزیشن جو سافٹ ویئرز ہوتے ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے بھی ہم ان کو ریکارڈ کر سکتے ہیں. تو جو ڈیٹا، جو انفارمیشن ہم امیجز کی فارم میں حاصل کرتے ہیں ان کو آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں فوٹوگرافس کی فارم میں، یا اسی طرح جو مائکروسکوپک آبجیکٹس کو اسٹڈی کرے ہوتے ہیں ان کو ویڈیوز کی فارم میں بھی ہم ان کو سیو کر سکتے ہیں اور ان کو فردر اسٹڈی کرنے کے لیے ویڈیوز کو یوز کر سکتے ہیں. Microscopy is used to study microorganisms, cells, crystalline structures, and molecular structures. تو نہ صرف سیل کے آرگینیلیز، سیل کے مالیکیولز، بلکہ جو کرسٹلائن اسٹرکچرز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ کرسٹلز کے اسٹرکچرز کو اسٹڈی کرنے کے لیے بھی ہم مائکروسکوپی کو یوز کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو مالیکولر اسٹرکچرز ہوتے ہیں، ظاہر ہے جن کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے اور ان کو ہم مالیکولر لیول پہ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی ہم مائکروسکوپی کو یوز کرتے ہیں. لائٹ مائکروسکوپس دے آر دا موسٹ کامنلی یوزڈ اینڈ دا اولڈسٹ ٹائپس آف مائکروسکوپس. ظاہر ہے یہ سب سے پرانے ہیں اور سب سے کامنلی یوزڈ مائکروسکوپس ہوتے ہیں. اور چونکہ یہاں ویزیبل لائٹ یوز ہوتی ہے
اس لیے ان کو ہم لائٹ مائکروسکوپس کا نام جو یہ دیتے ہیں. Light passes through the specimen and in this way it is possible to examine those specimens and to magnify those specimens. جب ہم مائکروسکوپ میں اس کو رکھتے ہیں, مائکروسکوپ میں ظاہر ہے جو لائٹ کا جو سورس ہوتا ہے یا جو نیچرل لائٹ ہوتی ہے وہ اس اسپیسیمن کو, اس آبجیکٹ کو ایلومینیٹ کرتی ہے, اور اس طرح ہم اس کو میگنیفائی کر کے اس کی جو فردر ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ اسٹڈی کر سکتے ہیں. مائکروسکوپ کی بہت زیادہ جو ماڈیفیکیشنز ہوتی ہیں آج کل یوز کی جاتی ہیں, جس میں فلوریسنٹ مائکروسکوپ ہے, الیکٹران مائکروسکوپ ہے, کنفوکل مائکروسکوپ ہے, اسی طرح اسکیننگ الیکٹران مائکروسکوپ ہے, اسی طرح بہت ساری اور ماڈیفیکیشنز ہوتی ہیں جو کہ یوز کی جاتی ہیں. فلوریسنٹ مائکروسکوپ میں جیسے نام سے ظاہر ہے ہم ڈفرینٹ آبجیکٹس کے, جیسے فار ایگزامپل سیلس ہیں, ان کے ڈفرینٹ مالیکیولس کو ہم لیبل کر دیتے ہیں ود سم فلوریسنٹ ٹیگس, اور جب ہم ان کو خاص لائٹ میں لائک یو وی کے اندر اس کو ہم آبزرو کرتے ہیں تو یو وی کی وجہ سے وہ جو ٹیگس ہوتے ہیں, جو لیبلڈ مالیکیولس ہوتے ہیں, وہ فلوریس کرتے ہیں, اور اس طرح مائکروسکوپ میں ان کو اسٹڈی کرنا پاسبل ہوتا ہے. اسی طرح ظاہر ہے بہت زیادہ اگر ہم نے ڈیٹیلز اسٹڈی کرنی ہو, بہت زیادہ فائنر ڈیٹیل ہمیں چاہیے ہو, تو ہم الیکٹرون مائکروسکوپ یا اسی طرح کنفوکل مائکروسکوپ بھی یوز کرتے ہیں. کنفوکل مائکروسکوپ میں ہم ظاہر ہے ان کو لیزرز کو یوز کرتے ہوئے جو سینسٹیوٹی ہوتی ہے اس کو بڑھاتے ہیں, اور اس طرح اس کی مزید جو ڈیٹیل ہوتی ہے وہ اسٹڈی کی جا سکتی ہے. اس کو ہم آگے چل کے ڈسکس بھی کریں گے. مائکروسکوپس دے آر so important in the biological and in other fields that it is a backbone in biological fields and research as well as in other related fields. So ظاہر ہے چونکہ اس میں ہم تمام جو آرگینزمس ہوتی ہیں ان کو مائکروسکوپک لیول کے اوپر ان کو فائنر ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنے کے لیے جب تک ان کو میگنیفائی نہ کیا جائے تو ان کو ہم اسٹڈی نہیں کر سکتے ہیں. اگر ہم فار ایگزامپل ہیومن بینگ میں اسکن کے سیلس اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے اسکن کے سیلس لے کے ان کی سلائڈ بنائیں گے, ان کو مائکروسکوپ میں دیکھیں گے, اور مائکروسکوپ میں سیلس کو اسٹڈی کر کے ہم بتا سکتے ہیں کہ سیلس کیسے ہیں, یہ نارمل ہے, ان کے اندر کوئی چینجز آئی ہوئی ہے, یا یہ کس طرح کے ہیں. تو اسی طرح سے ڈیٹیلڈ جو اسٹرکچر ہوتا ہے, جب کسی بھی ہم سیلس کا, کسی بھی آرگینزمس کے سیلس کا اسٹڈی کرنا ہو یا کسی چیز کے کرسٹلس کا اسٹرکچر اسٹڈی کرنا ہو تو اٹ از پاسبل تھرو مائکروسکوپی.